امداد کی ترسیل کے لیے اسرائیلی فوج کا لڑائی میں وقفے کا اعلان۔ یوکرین میں امن کے لیے سوئس سربراہی اجلاس میں شریک 90 سے زائد ملکوں کی اکثریت کا امن کی حمایت کا اظہار۔ بھارت میں ٹرین حادثے میں 13 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلمان آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ اس موقع پر بہترین خواہشات کے ساتھ خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ وسطی غزہ کے بریج کیمپ پر اتوار کی سپہر اسرائیلی حملے میں 5 بچوں اور ایک خاتون سمیت کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں کی لاشوں اور زخمیوں کو دیر البلح کے الاقصی ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ حملے کے مقام پر لوگ ملبے تلے دبے مزید افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل کی فوج نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ وہ جنوبی غزہ کے راستے میں دن کے اوقات میں لڑائی کو روک دے گی تاکہ غزہ کے متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھی جا سکے۔ لڑائی میں محدود تعطل سے فلسطینیوں کی کچھ ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جو حالیہ ہفتوں میں رفح میں اسرائیل کی دراندازی کے بعد بڑی ہیں۔ فوج نے کہا کہ اس وقفے کا مقصد امدادی ٹرکوں کو قریبی اسرائیل کے زیر کنٹرول کریم شالوم کراسنگ تک پہنچنے کی اجازت دینا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یوکرین میں امن کے لیے سوئس سربراہی اجلاس میں شریک 90 سے زائد ملکوں کی اکثریت نے امن کے حتمی اعلان کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے شروع کیے گئے 2 روزہ سربراہی اجلاس کا مقصد یوکرین میں جنگ کو ختم کرنے کے طریقہ کار پر اتفاق رائے پیدا کرنا تھا۔ اس دوران بہت سے مغربی رہنماؤں نے روس کے حملے کی مذمت کی، تاہم کچھ ممالک جنہوں نے سربراہی اجلاس میں شرکت کی اپنا نام اعلان میں نہیں ڈالا۔ ان میں میکسیکو، سعودی عرب اور بھارت شامل ہیں۔ ماسکو نے سربراہی اجلاس کو وقت کا ضیاع قرار دیا۔ روس کو اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ چین نے پیر کے روز آسٹریلیا کے ساتھ بہتر تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ چینی وزیراعظم لی کیانگ نے کہا کہ ان کے آسٹریلیا کے دورے نے یہ ظاہر کیا کہ یہ تعلقات مستحکم بہتری اور ترقی کے راستے پر گامزن ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البانی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے فوجی مواصلات کو بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ We have differences of opinion, but it's important that we be able to express those. دونوں رہنماؤں نے خیر سگالی کے باوجود دیرپا اختلافات کو بھی تسلیم کیا۔ البانی نے کہا کہ ہم ہر معاملے پر ایک ساتھ نہیں اور جن نکات میں ہم اختلاف رکھتے ہیں وہ بات کیے بغیر ختم نہیں ہوں گے۔ یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu۔ یمن کے حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں ایک امریکی ڈسٹرائر اور 2 سویلین بحری جہازوں پر حملہ کیا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی حمایت کے حوالے سے جہاز رانی میں خلل ڈالنے کی حوثیوں کی یہ تازہ ترین کوشش ہے۔ ایک بیان میں حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری نے کہا کہ عسکریت پسند گروپ نے امریکی ڈسٹرائر پر بیلسٹک میزائل، کیپٹن پیرس نامی جہاز پر بحری میزائل اور ہیپی کونڈور نامی جہاز پر ڈرون فائر کیا۔ اتوار کے اوائل میں یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے کہا کہ یمن کے جنوب میں ایک بحری جہاز نے قریب ہی 2 دھماکوں کی اطلاع دی ہے، تاہم جہاز اور اس کا عملہ محفوظ ہے اور اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں پیر کے روز ایک مسافر ٹرین کے مال گاڑی سے ٹکرانے کے بعد کم از کم 13 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مسافر ٹرین کی حادثے میں 3 بوگیاں پٹریوں سے اتر گئیں۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ خستحال بوگیوں کے اندر مزید لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے، لیکن فوری طور پر مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ اتراکھنڈ میں ایک چھوٹی بس کے کھائی میں گرنے سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والے یہ مسافر چھٹیوں پر آئے ہوئے سیاح تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔